کہ فیصل آباد اور گرد و نواح میں سورج ڈھلتے ہی گرد آلود تیز ہواؤں کا راج۔ ہوا کے چلنے سے دن بھر کی گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ ہبز اور گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری فاسٹ فوڈ سمیت روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہونے میں مصروف۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد اور گرد و نواح میں سورج ڈھلتے ہی گرد آلود تیز ہواؤں کا راج۔ ہوا کے چلنے موسم خوشگوار، ہبز اور گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری فاسٹ فوڈ سمیت روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہونے میں مصروف۔ اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عثمان حیدر سے۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ بالکل، دن بھر سورج نے خوب آنکھیں دکھائیں۔ ہبس اور گرمی کے ستائے ہوئے شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے، لیکن جو ہی سورج ڈھلا ہے تیز ہواؤں نے فیصل آباد کا رخ کیا۔ فیصل آباد کا رخ کرنے والی تیز ہواؤں سے شہریوں کے چہرے جو ہیں وہ کھلے ہوئے دکھائی دیے۔ موسم خوشگوار ہو گیا اور ایسے میں فیصل آبادیوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا، جس میں فاسٹ فوڈ سمیت روایتی کھانوں کے شوقین شہری جو ہیں وہ مختلف فوڈ پوائنٹس پہ موجود دکھائی دے رہے ہیں۔ نہ صرف فاسٹ فوڈ چٹپٹے کھانے کھائے جا رہے ہیں، بلکہ آئس کریم پارلرز، آئس کریم سٹالز پہ بھی شہریوں کا تانتا بندھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ کچھ شہری موجود ہیں جو کہ اس وقت فاسٹ فوڈ کے ایک پوائنٹ پہ موجود ہیں۔ ان کی جانب سے چپس، ڈرم سٹکس سمیت برگر اور شوارما جیسی آئٹم سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ آپ یہ بتائیں گا کہ موسم خوشگوار ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس موسم میں لطف اندوز ہونے کے لیے؟ کن کے ساتھ آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ یہ میرے دوست ہیں جی، شہزاد صاحب، ان کے ساتھ آئے ہیں ہم۔ آج موسم ماشاءاللہ بڑا خوشگوار تھا، بڑا پیارا تھا۔ دل کیا ہے کہ چلو کوئی فاسٹ فوڈ کھا لیں، کوئی چپس وغیرہ کھا لیں، کوئی کولڈ ڈرنک پی لیں۔ موسم پیارا تھا، اس لیے باہر آئے ہیں ذرا گھومنے پھرنے کے لیے۔ یقینی طور پہ یہاں پہ میرے ساتھ اور بھی کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائے گا کہ کیسا لگ رہا ہے آج موسم؟ چونکہ پچھلے دنوں کافی گرمی رہی، آج نسبتاً موسم کیسا خوشگوار ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بہت اچھا موسم ہے، ہوا چل رہی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے باہر بیٹھ کے۔ فنگر چپس کھائی ہے، برگر کھایا ہے، شوارما، کولڈ ڈرنک پی ہے۔ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یار آج جو ہے نا مری میں ہی گھوم رہے ہیں، اتنا اچھا مزہ آ رہا ہے۔ اتنا انجوائے کریں اسلم بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں نے کچھ کھانا ہے تو آ جائیں۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یقینی طور پہ آج موسم خوشگوار ہوتے ہی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے بہت شکریہ عثمان حیدر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہائے مہنگائی عوام کی دہائی، فیصل آباد میں گندم کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، آٹا خریدنا بھی خواب بن گیا۔ ایک ماہ میں آٹا 25 روپے کلو مہنگا ہو گیا، آئندہ روز مزید قیمت بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں آٹے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں، فی کلو آٹا 60 سے 85 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ صدر چکی مالکان ایسوسی ایشن علی اکبر کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جس بھاؤ گندم مارکیٹ میں فروخت ہوگی پھر اسی حساب سے آٹا فروخت ہوگا۔ ہم آٹا 85 روپے فی کلو بیچنے پر مجبور ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں گندم نایاب ہو چکی ہے، کسی کو بھی گندم نہیں مل رہی ہے۔ ہم بار بار व्यापारी لوگوں کو فون کر رہے ہیں مگر وہ ہمارے فون نہیں اٹھا رہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ آٹے کی قیمت ہو سکتا ہے 90 روپے ہو جائے۔ دکان پر آنے والے گاہکوں کا کہنا تھا کہ آٹا بہت مہنگے داموں مل رہا ہے، روٹی بھی 15 روپے کی ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ چکی والا جو آٹا ہے وہ اچھا آٹا ہے، اس میں ہر چیز ڈاکٹر کہتے ہیں چکی والا آٹا کھاؤ۔ آٹا مہنگا دے رہے ہیں، گندم نہیں ہے، گندم دی جائے مہربانی جی۔ گاہکوں نے مہنگے آٹے پر اظہار تشویش کی تو چکی مالکان نے گندم سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ چنیوڑ میں گندم کے دام آسمان پر پہنچ گئے، چکی آٹے کی قیمت فی من 200 روپے اضافے کے بعد 3000 تک پہنچ گئی۔ شہری 2 وقت کی روٹی کے نوالے کو ترسنے لگے۔ چنیوڑ میں حکومتی ناقص پالیسیاں عوام کے گلے پڑنے لگی، ضلع بھر میں آٹے کی قلت کا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ گندم کے دام جہاں بڑھے تو وہیں چکی آٹے کی قیمت فی من 200 روپے اضافہ ہو گیا۔ چکی پر آٹے کی قیمت 3000 روپے فی من سے تجاوز کر گئی۔ شہری حکومت پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں منہ زور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ چنیوڑ میں چکی کے آٹے کی قیمت فی کلو 75 روپے سے 80 روپے تک جا پہنچی۔ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ غلہ منڈی سے گندم فی من 2500، 2600 اور 2700 روپے تک مل رہی ہے۔ حکومت سرکاری ریٹ پر گندم کی سپلائی کو یقینی بنائے۔ پیٹرول میں اضافہ کیا ہے، ڈیزل اور پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت اشیاء کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز میں ریٹ بڑھ گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیور۔ کوئی اہم خبر سے آگاہ کریں کہ فیصل آباد ضلع میں 10 کلو گرام آٹے کے 85,300 سے زائد بیگز کا روزانہ کے لیے کوٹا مختص۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کے مطابق آٹے کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔ فیصل آباد ضلع میں آٹے کی فروخت کے 950 پوائنٹس قائم کر دیے گئے۔ آٹے کی سپلائی فروخت کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد ضلع میں 10 کلو گرام آٹے کے 85,300 سے زائد بیگز کا روزانہ کے لیے کوٹا مختص۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کے مطابق آٹے کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔ فیصل آباد ضلع میں آٹے کی فروخت کے 950 پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھے اور بات کریں ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کی ہدایت پر ضلع بھر میں آٹے کے سیل پوائنٹس کی تعداد 90 سے بڑھا کر 231 کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ زاہد سہیل شہریوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے متحرک ہیں۔ ضلع بھر میں سیل پوائنٹس کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سیل پوائنٹس کی تعداد 90 سے بڑھا کر 231 کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کا کہنا ہے کہ ضلع کے تمام پوائنٹس پر بآسانی آٹا دستیاب ہے۔ 3 دنوں کے دوران آٹے کی 21,000 سے زائد تھیلے فروخت کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 9,381 تھیلے فروخت کیے گئے۔ ٹوبہ، گوجرا، کمالیہ اور پیر محل میں آٹے کی فروخت جاری ہے۔ ضلع بھر میں آٹا وافر مقدار میں موجود ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس۔ فیصل آباد کے پبلک ٹرانسپورٹرز نے 25 کلومیٹر کے سفر تک 10 سے 20 اضافہ کر دیا۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز نے بھی 100 سے 200 روپے تک کرایہ بڑھا دیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس۔ فیصل آباد کے پبلک ٹرانسپورٹرز نے 25 کلومیٹر کے سفر تک 10 سے 20% اضافہ کر دیا۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز نے بھی 100 سے 200 روپے تک کا کرایہ بڑھا دیا۔ مہنگائی کی رہی صحیح کسر ٹرانسپورٹروں نے نکال دی۔ فیصل آباد میں پبلک ٹرانسپورٹرز نے 25 کلومیٹر سفر تک 10 سے 20 روپے تک کرائے میں اضافہ کر دیا۔ کرایہ ناموں سے کہیں زیادہ کرایہ وصول کیا جانے لگا۔ فیصل آباد سے لاہور کے کرائے میں 70 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ فیصل آباد سے جنگ، چنیوٹ، تانلیاں والا کے کرایہ جات میں 100 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ فیصل آباد سے ملتان، فوٹاباس اور سرگودا کا کرایہ 80 روپے تک بڑھ گیا۔ بورے والا اور ساہیوال سمیت دیگر شہروں کے کرائے بھی بڑھ گئے۔ شہری کہتے ہیں کرایوں میں فوری کمی کی جائے۔ یہ سر ظلم کیا جا رہا ہے، پیٹرول مہنگا کر دیا، عوام پریشان ہے، کرایہ نہیں بڑھتی۔ یہ لاہور کی گاڑی لگی ہے، اس کا کرایہ 400 روپے اب 500 روپیہ ہو گیا ہے۔ سواری بیٹھتی نہیں ہے، ہم کھپ جاتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، سواری مانتی نہیں ہے۔ سر جی کرایہ کی قیمتیں گھٹائی جانا بہت ظلم ہو رہا ہے بھائی سائڈ پہ، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اے سی صدر عمر مقبول کا کہنا تھا کہ کرایہ نامہ سے زائد کرایہ وصول کرنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ ڈی سی صاحب کی خصوصی ہدایت تھی کہ جو ہمارے یہاں پہ نوٹیفائڈ ریٹس ہیں اس کی انسپیکشن کی جائے، اس لیے آج اتوار کے دن ہم یہاں پہ آئے تھے اور لوگوں سے بھی پوچھا ہے کہ اگر کسی کوئی شکایت ہے، کچھ شکایتیں ملی بھی ہیں تو ان کو ہم جو ہے ان کے وہیکل کو یہاں پہ جو ہے سیل بھی کریں گے، ان کو یہاں پہ بند کریں گے، اور یہاں پہ ہم نے کلیئر میسج دیا، میٹنگ بھی کی ہے۔ فیصل آباد سے ڈجکوٹ سمندری کے کرائے میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا، تاحال خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ کیمرامین عقیل نکاش کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کا فیصل آباد میں بڑا اعلان، اپنے متعلقہ ٹیکسٹائل سیکٹرز کو اعتماد میں لے کر احتجاج کی کال دیں گے۔ ایمبرائڈری مشین فیصل آباد کے صدر رانا عبدالغفور کا کہنا تھا کہ اب سڑکوں پر نکلنا ہمارے صنعتکاروں کی آخری آپشن ہے۔ ہمارا سیکٹر تو 60% پہلے ہی بند پڑا ہے۔ اب پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ بہت جلد احتجاج کی کال دیں گے۔ کاروباری لوگوں نے سارے سیاستدانوں کو دیکھ لیا، اب ہم اپنے لیے خود نکلیں گے اور تمام ایسوسی ایشنوں سے ہم رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب جو احتجاج کی کال ہوگی یہ خالصتاً ہم اپنے حقوق کے لیے خود نکلیں گے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا۔ نائب صدر میاں طارق کا کہنا ہے کہ اب کاروبار میں اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ داغا خریدنے سے پہلے 10 بار سوچنا پڑتا ہے۔ 11 روپے یونٹ بجلی بڑھ گئی ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی ریٹ بڑھاتا ہے وہ آپ کو خاموش یہ بات کہہ کر دیتا ہے کہ ابھی 15 روپے ریٹ بڑھا ہے، بڑھنا 30 روپے تھا، تو جو اگلے 15 روپے ہیں وہ دن میں بڑھ جائیں گے۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ اپنی متعلقہ ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر اگلے ہفتے ہی بڑے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا، جسے کاروبار بچاؤ مہم کا نام دیا جائے گا۔ کیمرہ مین کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔
फैसला आबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक की अपील पर मुल्क भर की तरह फैसला आबाद में भी जमात इस्लामी का मुजाहिरा। पेट्रोलियम मसनूआत में जालिमाना इजाफे के खिलाफ जिलाई अमीर प्रोफेसर महबूब अल जमा भट्ट की क़यादत में एहतजाज किया गया। तेल की कीमतें बढ़ने पर जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। फैसलाबाद के चिन्योट बाजार में जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुजाहिरा किया। इस मौका पर जिली अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर महबूब अल जमा भट्ट का कहना था कि हुकूमत ने IMF की मां पर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया। पूरे पाकिस्तान में ये जो पेट्रोल और डीजल बम गिराया गया है, इसके खिलाफ जमात इस्लामी हर शहर करिया करिया गाँव में ये एहतजाज कर रही है कि ये हुकूमत बड़े दावे के साथ आई थी और पिछली हुकूमत पर तनकीद करके कि जी महंगाई में बहुत इन्होंने इजाफा कर दिया है, लेकिन आते ही इन्होंने उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ाकर एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो IMF के हुक्म के मुताबिक किया है। जमात इस्लामी की जानिब से मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरे में जमात इस्लामी के दीगर ओहदेदारों ने भी खिताब किया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया जुर्माना इजाफा वापस लिया जाए। जमात इस्लामी तो एहतजाज अपना जारी रखेगी और मुख्तलिफ मौक़ात में जब भी सिराज उल हक साहब अपील करेंगे तो हम उसी वक्त फिर सड़कों पर आ जाएंगे। ये तो जमात इस्लामी का हक है एहतजाज। अगर पाकिस्तान में कोई जमात है उसका नाम है जमात इस्लामी। वो किस लिहाज से मैं बताऊंगा कि ना तो वो मुफ्त पेट्रोल लेते हैं, ना वो मुफ्त बिजली लेते हैं, ना वो मुफ्त खोरे हैं। जमात इस्लामी की जानिब से मुनक्किदा एहतजाज में ऐलान किया गया कि अगर पेट्रोलियम की कीमतें कम ना की गईं तो महंगाई मार्च भी किया जा सकता है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हाशर बड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि बिजली बहरान से शहरी परेशान हैं। शहर भर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश शहरियों ने सर पकड़ लिए। फेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक जा पहुंचा। डिमांड 3100 मेगावाट जबकि सप्लाई 2700 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बाद शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि देहाती इलाकों 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग के अजाब ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। दूसरी तरफ फेस्को काम का कहना है कि गर्मी में इजाफे के बायस बिजली की डिमांड बढ़ चुकी है, जिसके बायस लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी है। जंग में लोड शेडिंग के बायस छुट्टी के रोज बाजार सुनसान। बकर रोड के पोल्स की तब्दीली के बायस 5 घंटों तक बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल हैं। दुकानदारों ने भी शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। लोड शेडिंग के बाद छुट्टी के रोज भी बाजार सुनसान रहे। बकर रोड के तोसी मंसूबे के तहत पोल्स की तब्दीली के बायस मुतवातिर 5 घंटे तक बिजली की फराहमी मुनक़ता रही। लोड शेडिंग के बायस दुकानदारों की जानिब से शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया गया। उनका कहना था बिजली की बंदिश के बायस कारोबारी मामला ठप होकर रह गए हैं। अगर हमें एक वक्त बता दी जाए कि इस वक्त हम लोड शेडिंग करेंगे, यानी इस वक्त लाइट रहेगी और इस वक्त लाइट, ये बिल्कुल गैर इलानिया लोड शेडिंग है, इसका बिल्कुल कोई टाइम भी नहीं है वक्त। शहरियों का कहना था कि रोजाना की बुनियादों पर लोड शेडिंग के बायस शदीद गर्मी में कई घंटे बेहाल रहना पड़ता है, जबकि बच्चे भी शदीद गर्मी के असरात से महफूज नहीं हैं। कि हर 1 घंटे बाद जो लोड शेडिंग हो रही है और 2 घंटे बाद आ रही है और 1 घंटे बाद जा रही है, ये सिलसिला जारी है। शहरियों ने फेस्को काम से बिजली बंदिश का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 छंग। फेस्को काम की लापरवाही, शेखपुरा रोड पर खस्ता हाल पोल्स तब्दील ना हो सके। बोसीदा पोल्स मौत को दावत देने लगे, किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। शहर की अहम शाहराहों शेखपुरा रोड पर बोसीदा और खस्ता हाल पोल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। फेस्को पुराने पोल्स तब्दील करने में सुस्त रवि का शिकार। शहरी खस्ता हाल पोल्स के मामला पर फेस्को पर बरस पड़े। फेस्को की नाकस हिकमत अमली सार्फिन के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों का कहना है मुंतखब नुमाइंदगान के दरवाजों पर दस्तक देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही फेस्को मसाइल हल कर रहा है। जाएं तो कहां जाएं। इसी तरह खंबे एक दूसरे के टेक लगा के खड़े किए हुए हैं। जब भी बारिश आती है इनमें करंट भी आ जाता है और जानी नुकसान भी हो सकता है। तो फेस्को से ये रिक्वेस्ट है कि इन खंभों को तब्दील करे और जितने भी पुराने खंबे लगे हुए हैं इनको भी तब्दील करे और ये टेक वाले खंबे हटाए इधर से। लेकिन कहते हैं अभी खंबे आए नहीं, यही एक बहाना है उनका। शेखपुरा रोड पर खस्ता हाल पोल्स फेस्को की नाअहली का सबूत हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद में हिलाल अहमद अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत से दौरान डिलीवरी बच्चे की हिलाकत पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुतवफ़ी नौमलूद के वालिद वकार यूसुफ का कहना था कि अस्पताल अमला ने ब्लड रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड के बाद जच्चा बच्चा नॉर्मल होने का बताया। बाद अज़ान डिलीवरी के दौरान गफलत बरतने पर बेटा जाँ बहक हुआ। रिपोर्टें छीन ली इन्होंने। उस वक्त हम लोगों ने रिपोर्टें मांगी
बोला रिपोर्टें नहीं मिलनी है, मैंने केस किया है। नर्स अंदर से बोली मेरे से बच्चा मरा है, जो कर सकते हो कर लो, थाने चले जाओ, कचहरी चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम किसी की अंडर कमांड नहीं है। एमएस को फ़ोन किया, उसने बोला मैंने नहीं आना है, जो मर्जी है करो। तो हमें चाहिए इंसाफ हमजा शहबाज से, डीसीओ फैसलाबाद से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। वकार यूसुफ की चची का कहना था कि हस्पताल अमले ने इंतहाई गफलत बरती। बच्चा जाँ बहक होने के बाद अमले ने तमाम रिपोर्ट्स छीनकर हस्पताल से बाहर निकाल दिया। मैं पकड़ के खड़ी सी ते उन्होंने मेरे हथों ना फड़ के खिंच के लै गए। मैं पिछे गई, मैं रिपोर्ट दो साडी, ते उन्होंने मेरे हथों खिंच लिया, बस बोलना मेरे शुरू कर दिता। एमएस हलाले अहमद और मुख्तार अहमद रंधावा का मौक़िफ़ है कि बच्चा 3 दिन पहले ही फौत हो चुका था। खातून मुर्दा बच्चे के हमराह हस्पताल पहुंची। हस्पताल अमले की मुबैना गफलत पर कोई भी अदारा मुतासरीन की दादरसी के लिए तैयार नहीं, जिस पर दीगर शहरियों का कहना है कि इंसाफ की अदम फराहमी अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। हुकूमत का मरदमशुमारी को डिजिटलाइज तरीके से करवाने का फैसला, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत मौसूल हो गई। 17 जुलाई से शुरू होने वाला मरदमशुमारी 3 माह तक जारी रहेगा। IT टीचर्स और पटवारी मरदमशुमारी में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का जिद्दत की जानब एक और कदम, टोबा टैक्सिंग समेत दीगर इजला में डिजिटल मरदमशुमारी करवाने का फैसला कर लिया गया, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर को हिदायत मौसूल हो गई है। 17 जुलाई से शुरू होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी 3 माह तक जारी रहेगी। डिजिटल मरदमशुमारी को मुकम्मल करने के लिए महकमा तालीम के IT टीचर्स और पटवारियों की खिदमात हासिल की जाएंगी, जबकि मॉनिटरिंग के लिए जिलाई और सूबाई सतह पर कमेटियां भी बनाई जाएंगी। जिलाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर कमेटी के चेयरमैन होंगे। सेंसस होगी वो एक रिवायती तरीके से हटके होगी, और वो रिवायती तरीके से हटके कैसे होगी कि उसको अब डिजिटल तौर पे किया जाएगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी से न सिर्फ एक क्लिक के जरिए रिकॉर्ड हासिल होगा, बल्कि तमाम महकमों के पास हर वक्त मालूमात दस्तियाब होगी। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं PHA मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर। फैसलाबाद PHA का स्पेशल अलाउंस वापस लेने का फैसला। बुनियादी तनख्वाह का 50% अलाउंस वापस लेने से तनख्वाहों पर कट लगेगा। PHA मुलाजिमीन ने काम बंद कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरीट मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस दिया। इस तर्ज पर PHA ने भी बुनियादी तनख्वाह का 50% स्पेशल अलाउंस तनख्वाह में शामिल किया, मगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने की वजह से PHA इंतजामिया ने स्पेशल अलाउंस वापस लेने का फैसला कर लिया है। PHA मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया है। अलाउंस वापस लेने से तनख्वाहों पर कट लगेगा। मुलाजमीन की तनख्वाह में 8,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की कमी हो गई। CBA यूनियन ने एहतजाज की काल देकर फूलों और पौधों की आबियारी छोड़ दी है। शहर के ग्रीन बेल्ट सूखने लगे, आबियारी और काट छांट का काम रुक गया, जिस पर शहरी नाला है। सफाई होनी चाहिए, पौधे लगने चाहिए ने, ये सफाई नहीं हो रही। उक्का बहुत ही शहर च ऐसे गंद पिया है। देखो आ सूरत हाल सारी, कोई सफाई नहीं हैगी, ना हुकूमत ख्याल कर दी ਇਹਦਾ ख्याल करना चाहिए। मेहरबानी ਇਹੋ अर्ज है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਟਫ ਟਾਇਲ ਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਂਝ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ चीज खरीद सकते हैं। शहर की बहुत सी ग्रीन बेल्ट्स उजड़ने लगी हैं, जिससे शहर का हुस्न भी मांद पड़ने लगा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।